صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على نبیہ وصفیہ الذی ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تمام باتوں سے پہلے آج کے اس مبارک ترین دن کی تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، اور ان کے بعد آپ تمام محبان اہل بیت اور بالخصوص محبان علی علیہ السلام کی خدمت میں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے دل سے، میں بھی اور آپ بھی، کہ اے پروردگار ہم سب کو دنیا و آخرت میں علی کے محبوں میں اور علی کے نوکروں میں اور علی کے شیعوں میں شمار فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ پدھراڑ کے مومنین کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، تو آج بھی انشاءاللہ چند چیزیں ہیں جو ذہن میں سوچ کر لایا ہوں۔ ایک تو وہی آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور چند نکات اور چند فضیلتیں ایسی اپنے مولا کی کہ جو اللہ اور رسول نے سوائے اس ہستی کے کسی دوسرے کو عطا نہیں کی۔ توجہ فرمائیں، اور یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو صرف شیعہ کرتے ہیں، بلکہ آپ کے سامنے وہ باتیں کروں گا کہ جس کا کوئی اہل سنت بھی بلکہ کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک، یہ علی ہی کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں نبیوں کا سردار یہ فرماتا ہے، خود علی ہی سے خطاب فرما کے، یہ کسی اور کو نہیں کہا، فرمایا اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو قیامت کے دن تک فیصلہ ہو گیا کہ جس دل میں علی کی محبت ہے،
جتنی محبت ہے اتنا ہی درجہ ایمان بھی ہے، اور جس دل میں جتنا علی کے بارے میں میل ہے اتنا ایمان سے دور منافقت کے قریب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے۔ اسی طرح جب یہ فرمان اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تو بعض صحابہ کرام اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اس فرمان کے بعد جب ہم نے صادق و مصدق رسول کی زبان اطہر سے یہ فرمان سن لیا تو اس کے بعد اگر ہمیں کبھی شک ہوتا تھا کسی کے ایمان پر، آپ کو پتہ ہے نا اللہ نے قرآن میں بتایا ہوتا ہے، قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے خود گواہی دی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اے رسول آپ کے آس پاس یہ جو شہر کے باہر دیہاتی اعراب ہیں ان میں سے بھی اور اہل مدینہ میں سے بھی، اس مدینہ شہر میں رہنے والوں کے اندر بھی منافقون، منافق بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر وہ نبی کے جو اللہ کے حکم سے کلام کرتا ہے تو اس نے گویا مسلمانوں کو مومن اور منافق کی پہچان کا ایک طریقہ بتا دیا۔ تو اللہ کے نبی کے اصحاب فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی بندے پر شک ہوتا تھا یہ منافق تو نہیں ہے تو ہم یوں کرتے تھے کہ کوئی ایسی محفل جہاں وہ بھی ہوتا تھا ہم بھی ہوتے تھے تو ہم کسی بہانے سے وہاں علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ اگر علی کا ذکر سن کے چہرہ کھل اٹھتا تو نبی کے فرمان کی روشنی میں ہم سمجھ جاتے جو علی کے نام سے خوش ہو رہا ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر علی کا ذکر سن کر چہرہ مرجھا جاتا بقول ساڈے اوکھا ہونے لگ پوندا، ٹھیک ہے، تو اگر علی کا ذکر سن کے اوکھا ہونے لگ جاتا تو نبی کے فرمان کی روشنی میں ہم سمجھ جاتے اے جیڈا بھی دعوی ایمان کردہ روے ہے پکا منافق۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک اور روایت کہ میں اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کتابوں کے کتب کے نام بھی آپ کو بتا دوں، نوٹ کر کے لایا۔ یہ آپ میں سے بعض کو کچھ کا پتہ ہوگا کچھ کا نہیں پتہ ہوگا، تو جن کا پتہ ہے آپ کو ایک صحیح مسلم ہے، ایک سنن نسائی، ایک جامع ترمذی، ٹھیک ہے، اور بھی کتابیں ہیں، یہ مشہور و معروف ترین کتابیں ہیں ہمارے برادران اہل سنت کی۔ اس میں روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا ابو ثابت۔ ابو ثابت یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول سے نہیں ملا ہوا لیکن رسول کے کسی صحابی سے ملاقات ہے اس کی۔ البتہ صحابی کی ڈیفینیشن میں کافی رولے بھی ہیں لیکن فی الحال اسی رولے نہیں پاندے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کے غلام ابو ثابت تابعی یہ بیان کرتے ہیں، توجہ سے سننا، میں جنگ جمل میں علی ابن ابی طالب کے ساتھیوں میں تھا۔ جنگ جمل سب کو پتہ ہے، حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوئی۔ میں جنگ جمل میں سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھیوں میں تھا، اور جب میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو اپنے مقابل دیکھا، میں نے دیکھا سامنے کون ہے،
پتہ تو تھا پہلے بھی، لیکن ایک دفعہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. تو میرے دل میں وہی بات آئی جو لوگوں کو آیا کرتی ہے، یعنی شک، اے پاسا ٹھیک ہے یا او پاسا ٹھیک ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میرے دل میں وہی بات آئی جو لوگوں کو آیا کرتی ہے. پھر اللہ تعالی نے نماز ظہر کے وقت وہ مجھ سے دور فرما دیا. وہ حالت شک کیا ہوئی؟ دور ہو گئی. چنانچہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے لڑا. آیا بھی لشکر علی میں تھا. اصل میں عاقبت بخیر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شمر بھی ایک زمانے میں مولا علی کے لشکر کا سپاہی تھا. عاقبت بخیر ہونی چاہیے. پھر فارغ ہوا، یعنی جب جنگ ختم ہو گئی، اب یہ خود اپنا قصہ بیان کر رہا. پھر فارغ ہوا تو میں مدینہ منورہ میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کھانے پینے کی غرض سے حاضر نہیں ہوا، یعنی لنگر کرن حاضر نہیں ہویا. کچھ لوگوں کی عقیدت اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ لنگر ملتا ہے عقیدت کی وجہ سے. کچھ لوگوں کی عقیدت اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ فیس ملتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی بندہ آندا ہی کہ میں نا جیسے مجلس دا اشتہار پڑھ دم نا اتو شروع نہیں کردا، تھلو شروع کردا. جے تھلے لکھیا ہوئے لنگر کا انتظام ہے تو موڑ اتو پڑھ دا. ٹھیک ہے نا. تے جے لنگر کوئی نہ ہوئے تو موڑ میں اتو پڑھ کے ٹائم ضائع کوئی نہیں کرتا. ظاہر ہے مڑ جے پڑھدا کوئی نہیں لنگر تو بغیر تے جاندا بھی کوئی نہیں ہونا. تو کئیاں دی عقیدت انج بھی ہوندی. اور پھر جب جن کی عقیدت زیادہ اس طرح کی ہو جائے موڑو نام بھی رکھ دیں، فلانے ککڑ پکایا ہی تے فلانے دال تے ٹرکا چھڑے. اللہ کرے ہم ان میں شامل نہ ہوں. تو کیونکہ لوگ اس بی بی کے پاس جاتے تھے، چلو کوئی کھان پین دا مل جاسی، گویا کہ رواج تھا. تو انہوں نے کہا کہ بی بی میں کھانے پینے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں جناب ابو ذر غفاری کا غلام ہوں. انہوں نے فرمایا، یعنی جناب ام سلمہ نے فرمایا خوش آمدید. پھر میں نے اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو سیدہ ام سلمہ نے فرمایا جب لوگ اپنی اپنی رائے کی پیروی کر رہے تھے تو اس وقت تمہارا کیا موقف تھا؟ کوئی کچھ پہ آندائی، کوئی کچھ پہ آندائی، کوئی کچھ پہ آندائی. تو کی کیتا؟ یہ بی بی نے پوچھا اس سے. میں نے عرض کیا سورج ڈھلنے کے وقت یعنی زوال کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شک و شبہ زائل فرما دیا تو میں نے وہی کیا، یعنی میں نے علی ابن ابی طالب کا ساتھ دیا. اب یہ سارا جو میں نے پچھلا سنایا ہے نا، ایک جملے کے لیے سنایا ہے جو اینڈ پہ آ رہا ہے. سیدہ ام سلمہ نے فرمایا تم نے بہت ہی اچھا کیا. پھر اس کو دلیل بتائی کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں تم نے اچھا کیا. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان خود سنا ہے، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس آ جائیں گے. تو یہ بھی وہ جملے ہیں جو علی کے لیے، اہل بیت کے لیے بالعموم، لیکن خاص طور پر جس ہستی کے لیے بولے گئے کہ نہ وہ قرآن سے جدا ہے
نہ قرآن اس سے جدا ہے، تو یہ مولا علی کی ذات اقدس ہے۔ توجہ کیجئے، آپ نے دو طرح کی روایت سنی، ایک یہی والی القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اور آپ نے یہ بھی سنا ہے علی مع الحق والحق مع علی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ دو طرفہ بات کیوں کی گئی ہے؟ ایک ذرا نکتہ سمجھ لیجئے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ فرمایا علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر کیا فرمایا؟ والحق مع علی۔ اگر تم نے یہ جاننا ہو کہ حق علی، جہاں علی کھڑا ہے وہ طرف، وہ جانب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں علی اسی طرف ہوگا جس طرف حق ہے، علی کبھی حق سے انحراف نہیں کرے گا۔ یعنی علی حق کے ساتھ ہے، اس کا یہ مطلب۔ دوسرا جملہ کس لیے بولا؟ دوسرا جملہ اس لیے بولا کہ اگر کبھی تمہیں حق کے پہچاننے میں مشکل پیش آ رہی ہو، حق نہ پتہ چل رہا ہو، آپ کو پتہ ہے نا، خود مولا علی کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ لا يعرف الحق بالرجال۔ توجہ فرمائیے گا، حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا، حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ اعرف الحق، پہلے حق کو پہچانو، تعرفو اہلہ، جب حق کو پہچان لوگے تو اہل حق کو بھی تم پہچان لو۔ یعنی بجائے اس کے کسی بندے کو حق کا معیار قرار دو، پہلے حق ڈھونڈو، اور جب حق کا پتہ چل جائے پھر نظریں اٹھا کے لوگوں کو پرکھو، اہل حق کو پہچان لوگے، حق کی سائیڈ پر کون ہے ان کو پہچان لوگے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان کیا کہہ رہے ہیں؟ علی حق کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ تمہیں حق کی پہچان نہ ہو رہی ہو، دوسری طرف سے حق کی پہچان نہ ہو رہی ہو، اگر تو تمہیں حق کی پہچان ہوئی تو تمہیں اس کے ساتھ کھڑا ہوا علی دکھائی دے جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن اگر کبھی حق کو نہ پہچان سکو لیکن علی موجود ہو تو تم یہ دیکھنا کہ جہاں بھی علی کھڑا ہوگا وہیں پر حق ہوگا۔ یا رسول اللہ، سمجھ لیا آپ نے؟ توجہ کریں، بالعموم گویا یہ بتایا گیا کہ لوگ معیار نہیں ہے حق کا، حق کو پہچانو تاکہ حق والوں کو پہچانو۔ لیکن جب معاملہ علی کا آیا تو فرمایا اب معیار حق علی ہے۔ بس جس کو معیار حق قرار دیا اللہ کے نبی نے، وہ ذات اقدس بھی وہی ذات ہے جو آج کے دن اس دنیا میں تشریف لائی۔ یہاں تک اگر بات ہو گئی ہو تو تھوڑا آگے چلتے ہیں۔
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا تعلق بھی ایک گاؤں سے ہے۔ ایک آپ کو میں مثال دینا چاہتا ہوں، اور پھر اس مثال کی روشنی میں اپنے مولا کی نسبت سے میں بھی غور کروں اور آپ سب بھی غور کریں کہ ہم کیا ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ ہیں نا، بلکہ اکثر لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم حب علی رکھتے ہیں، اسی مولا دے نوکر، اسی مولا دے خادم۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ تو میں مثال یہ دینے لگا ہوں کہ میرا تعلق بھی ایک گاؤں سے ہے، چریوٹ کے ساتھ ہے، رجوع سادات۔ تو وہاں کی جو بڑی سادات ہے، جو ذرا سردار ٹائپ کے ہوتے ہیں، میرا تعلق بھی ان سے ہے۔ تو بچپن میں جتنا عرصہ اپنے گاؤں میں رہنے میں، زیادہ تر میری زندگی باہر ہی گزری ہے۔ میں ہاسٹل میں پڑھتا رہا، آباد میں، پھر لاہور میں، پھر ایران چلا گیا، کم رہا ہوں۔ لیکن نوکروں اور سرداروں کے انداز میں نے دیکھے ہوئے۔ نوکر کئی قسم دے ہوندے نے، ریت کئی قسم دی ہوندی، تے سرداراں نوں ہی پتہ ہوندا ہے کیڑا گلاں وچ ڈھیر نوکر بندا ہے تے کیڑا گل من کے ڈھیر نوکر بندا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کچھ بندے ہوندے صرف اس ٹائم تے حاضر ہوندے جس لے پتہ ہونے بھائی اج انہاں کام کوئی نہیں لینا، اج انہاں ٹکر کھوانا۔ ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ اس لیے ہوندے جس لے جناب سرداراں دی شادی ہے تے شادی تے نا او جڑے ہوندے کمی او لاگ لیندے، پیسے ملنے اس ٹائم تے آ جاندے، اس تو علاوہ ہوندے لگدے بھی نہیں، متے کوئی کام نہ آگ چھڈن۔ پوچھو تے اسی نوکر ہیں، اسی صدقے تے اسی واری، لیکن سیرت انہاں دی کی ہوندی ہے؟ جس لے اپنا مطلب ہوئے عہدے آ جاندے، جس لے سردار کوئی کام لینا ہوئے دور دور ہی رہندے۔ ٹھیک ہو گیا؟ گھمری بڑیاں مارسن، بڑے ڈانس، بڑیاں دمالاں، جی آج شادی ہے، لیکن جس لے کوئی کام پوسی کوئی نہ ہو سن گے۔ جے تسی اس دنیا میں اپنے آس پاس مولا کے نوکروں پر بھی نظر دوڑاؤ گے، وہ بندے جو کہتے ہیں ہم مولا کی ریت ہیں، تو آپ کو یہ والی دو قسمیں مل جائیں گی۔ اور کیڑی ڈھیر ہے تے کیڑی قسم تھوڑی ہے تے اسی کیڑی قسم میں شامل آئیں، اے اسی آپ دیکھنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ایک قسم وہ ہے کہ جو مولا کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن انہاں دا دل نہیں کردا مولا جیڑا کچھ آندین اسی وہ بھی کریے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب وہ کچھ کرتے ہیں، میری زبان پھسل کے پنجابی پہ چلی جاتی ہے، معذرت چاہتا ہوں، جب وہ کچھ کرتے عملی زندگی میں جاتے ہیں تو انہیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جو باتیں اس نے کہی ہیں، جو حکم اس نے دیے ہیں، جس کو اپنا مولا کہتے ہیں، ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثلا مولا فرماتے ہیں سچ بول، یہ تھوڑے سے مسئلے میں جھوٹ بول دیتا ہے، ٹائم زیادہ نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے
سردار کو سب سے زیادہ کون سے نوکر پسند ہوتے ہیں؟ جس کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے. میں نے کیونکہ یہ ماحول دیکھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں. سرداراں نو سب تو ڈھیر نوکر او چنگے لگتے ہیں جنہاں دا کام انہاں ویکھیا ہوندا ہے تو انہاں نو پتہ ہوندا ہے ان دے دل نو ٹھڈ پوندی ہے میں کوئی حکم دیواں تے اے کرے. ٹھیک ہے نا, میں کوئی حکم دیواں تے اے جڑا میرا نوکر ہے نا اے تے انتظار وچ ہوندا ہے کس لئے میرا سردار کو جاکھے میں او کام کراں. کام کردے اینو پھٹیک نہیں پوندی, اینو تکلیف نہیں ہوندی بلکہ ان دے دل نو ٹھڈ پوندی. اے آندا میں نمک حلالی کیتی ہے تھوڑا کام کر کے تے ایڈا چنگا ہے کہ اینو حالی سردار صاحب آکھیا بھی نہ ہوئے نا اینو انجی پتہ لگ جاوے بھی اے کام ہے اے آکھن تو پہلے ہی بھاج وگدا ہے کارے ہوندا. اے بھی سردار نو پتہ ہوندا ہے تے سردار نو اے بھی پتہ ہوندا ہے کہ اے جیڑا میرا نوکر ہے نا اینو کام دے نا تو بھی موت پوندی. ٹھیک ہے نا. تے جیڑے سردار دا نا ہے نا علی, اس ورگا سردار بھی دنیا تے کوئی نہیں ہونا تے اس ورگا جانا نالا بھی دنیا تے کوئی نہیں ہونا جنہوں پتہ ہے میرے کیڑے نوکر صرف واہ واہ تے کام رکھیا ہویا ہے تے میرے کیڑے نوکر جڑے ہیں وہ میری گال من کے انہاں دے دلاں نو ٹھڑ پو. ہن اسی ویکھی اسی مولا دے کیڑے نوکر ہیں. توجہ فرما رہے, اسی مولا دے کیڑے نوکر ہیں. ایک چھوٹی جی مثال دیندم سمجھاون واسطے, گل بڑی قیمتی ہے جے انشاءاللہ دلاں دے وچ بہ جاوے. ایک بندہ الیکشن تے کھلوتا تے جس لئے اس کمپین شروع کی تھی تے ایک بندہ روز صبح صبح اندے ڈیرے تے آ جاوے تے نعرے مار مار کے تباہی مچا دے, جیتے گا بھئی جیتے گا تے فلان تے تیرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں تے ٹھیک ہے نا لگا رہے. او بڑا خوش, یار اے بندہ تے بڑا وفادار ہے. جدن الیکشن ہوئے تے انہوں کسے دسیا کہ بابا جی وہ جڑا اتنے ٹپدا ودا نہیں ہوندا اس ووٹ دوے نو گھتیا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ جڑا تھوڑے ڈیرے تے نچدا ودا ہوندا ہی نا وہ اصلی کام جڑا ہے وہ دوے پاسے کر آیا ہی نہیں. ہن تسی مینوں دسو کہ او ایک کام کر کے اس نو پتہ لگ گیا ہے, اگلے دے موڑ آوے ان دے ڈیرے تے آکھے واہ واہ ٹھیک ہے نا, تے اس کی آکھنا اس دوے نوکر نو آکھنا ہے اے پچھو گیٹ بند کرو تو انہوں نپ کے لمحہ کر دو. ٹھیک ہے نا, تے جتنے اس نعرے مارے نا اتنے لتر مارو. اے میرے نال فراڈ کرتا رہے. تو میرے عزیزو بالکل یہی بات ہے, نعرے علی دے مارنے تے باہر جا کے جس لے عمل دا ٹائم آوے ووٹ شیطان نو گھتنا. نعرے مارنے کے اندے مولا علی دے تے ووٹ اصل عمل دسدا ہے کہ کیندے پاسے. نعرے نہیں دس دے عمل دسدا ہے. ٹھیک ہے نا, تے نعرے علی دے مولا ورگا ہے کوئی نہیں تے جس لے کام دا ٹائم آیا ہے اس لے علی تو پوچھیا ہی کوئی نہیں ووٹ کے نو گھتیا ہے اونج کیتا ہے جویں ابلیس آکھیا. تے مڑ مولا کی کرنا ہے یہ بھی سن لو. آپ سنتے رہتے ہیں جس لے اساں دنیا تو جانا ہے تے قبر دے وچ وڑنا ہے تے ایدو فرشتے آنا ہے ایدو مولا آ جانا. سن دے ہو آنا ہے لیکن تھوڑا جہا ہورویں بھی آنا ہے وہ بھی سن لو. مولا آنا ہے, مولا آکھنا فرشتیاں نو اے تو بڑا میرا منن والا ہے
ٹھیک ہے. عام طور تے تسی یہ سن دیو تے مولا انج بچا کے تو لے جانا پار لوا دینا. جڑے ہیں نا اے جڑے بندے تھانوں میں دسن ادو نعرے تے ادو ووٹ ابلیس آل انہاں دی قبر وچ ہی مولا ہونا ہے. تے انہاں آ کے فرشتے نو آکھنا ہے کہ تسی ذرا سائڈ تے ہو نا پہلے انہوں میں لتر مارنے کیونکہ دوئے تا بھیڑے کام کرنے آن وہ میرا نہ لیندے بندیاں نو اے نہ دے اسی علی آلے آئے اے نعرے میرے مرد آئی تے کام شیطان آلے کردہ آئی ان دی تفتیش پہلے میں کرنا. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اہل بیت اطہار کا فرمان آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کونو لنا زینن کہ اے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والو ہمارے لیے زینت کا باعث بنو نیک نامی کا باعث بنو ولا تکونوا علینا شینن اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہماری ننگ و عار اور رسوائی کا باعث نہ بنو. کیونکہ لوگاں تھانوں ویکھنا ہے تھوڑے کام چنگے ہو سن تھوڑے اخلاق چنگے ہو سن تسی سچے ہو سو تسی ایماندار ہو سو ٹھیک ہے نا تسی غریباں دا خیال رکھن والے ہو سو تسی حلال کھاون والے ہو سو بندے اکثر بھئی ایڈے نیک شاگرد کہندے لوگ اکثر امام صادق دے شاگرد تو تسی کر سو پٹھے سیدھے کام تو پوچھ سنے کون ہیں لوگ اکثر جناب شیعہ نو ہمارے لیے باعث زینت بنو باعث رسوائی نہ بنو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 پڑھی. کون سی سورت ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35. اس آیت کو غور سے سنیں یہ سب آپ نے سنی ہوئی ہے. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک اے ہن جڑی واہ واہ کردے پے ہو نا یہ تسی پھس گئے ہو. کیونکہ ایڈی تقوی تے واہ واہ نہیں ہوئی جیڑی وسیلے تے ہوئی. جی وہ تو میں دسوں لوڑ بالکل ہے اللہ نصیب بھی کرے لیکن اللہ جتنی شیئیں دس سے ساریاں چنگیاں لگنیاں چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو اللہ کی راہ میں کوششیں کرو. یہ 3 کام جب ہوں گے تو کیا ہوگا لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اس آیت میں کامیابی کے لیے اللہ نے کتنی چیزیں بیان کی ہیں 3. پہلی کون سی میرے ساتھ چلے پہلی چیز ہے تقوی. تسی سوچ سو بھئی یہ مولا دا جشن تے تقوی شروع ہو گیا ان دا کی تعلق ہے مولا علی نال تے جنہاں نو بھولے آیا ہو یاد کر لو
جندا اج دے ہے اوندا ایک لقب امام المتقین ہے۔ امام المتقین، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، 13 رجب کس کا دن ہے؟ امیر المؤمنین، یعنی جن سے اس آیت میں اللہ خطاب فرما رہا ہے ان کا امیر المومنین، جس چیز کا اللہ حکم دے رہا ہے اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کر لو، تو جتنے روئے زمین پر تقوی والے ہیں ان کے امام کا نام علی ہے، امام المتقین۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے کامیابی کی طرف؟ پہلا قدم تقوی۔ بغیر تقوی تو وسیلے الوی نہیں لگنا، بغیر تقوی تو وسیلے الوی نہیں۔ اگر تقوی نہ ہو تو پھر وسیلہ کس طرح؟ او میں تھانوں دسدا، میں چھوٹا جہا تے اس لیے تو مینوں توجہ کوئی نہیں، لیکن وہ گل مینوں یاد رہ گئی۔ بغیر تقوی سے وسیلہ، ایک سوانی زری تے کھلی آئی محرم دے دے آن تے دعا پہ منگے، یا اللہ مولا حسین دے واسطے میرا پتر میری نو نو طلاق دے چھڑ۔ وسیلہ انج بھی استعمال ہوتا ہے جس لئے تقوی تو خالی ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ بندے جا کے دفتر وچ رشوت لینی ہے چنگی، 1.5 کروڑ دی، افسر صاحب، ٹھیک ہے نا؟ تے گھر اپنی سوانی نو آندا ہے کہ دعا کری مولا دے صدقے پھڑیا نہ جاواں۔ بغیر تقوی کے وسیلہ، تو اللہ نے رستہ بند کیا، کہا خبردار وسیلے کی طرف منہ نہ کرنا جب تک تمہارے اندر تقوی پیدا نہ ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پہلا سٹیپ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اور یاد رکھو جس کے اندر تقوی نہیں ہے علی اس کا امام بھی نہیں ہے، جس کے اندر تقوی نہیں ہے علی اس کا امام نہیں ہے۔ تو جب تقوی کی طرف توجہ ہو گئی، اب کامیابی کے لیے اگلا قدم، اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ہمارے بعض تقریریں کرنے والوں نے اور خطیب والوں نے وہ آیت بھی بول کر وہ گل دس دیں جیڑی عوام نو سواد دے وے، پوری گل نہیں دستے۔ ایک اور مثال دے دوں پھر میں اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ آیت آپ سب سنتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سنتے ہیں نا؟ یاد ہے؟ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اے آیت 10 دن ان دے وچ زور کس تے ہوندا ہے؟ اولی الامر، او جڑے اسی مندے ہیں او اولی الامر ہیں، اسی ٹھیک تسی غلط، تے پبلک نعرہ ماردی پئی ہوندی ہے، نہ دسن والا آندا ہے نہ سنن والے دا ایڈا دل کردا ہے کہ یہ آیت اصل میں اولی الامر کو بتانے کے لیے نہیں آئی کہ وہ کون ہے، یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ جو اولی الامر ہے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اولی الامر تے نعرے بھی لگتے پہ ہوندے ہیں لیکن گال منن والے پاسے لگتے ہی کوئی نہیں۔ یہ آیت اصل میں کس لیے ہے؟ اطیعوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت نو وچو گول ہی کر جاتا، کیونکہ انہوں پتہ ہے اطاعت والی گال تے نعرہ کسے نہیں مارنا، چونکہ بندہ نعرہ تب مارتا ہے جب اسے اور نعرے کے سوا اور کچھ نہ کرنا پڑ رہا ہو۔ تے جیڑے کام میں آپ کچھ کرنا پوندا پہ ہوئے، کوئی بھیڑی عادت چھڑنی پوندی پہ ہوئے، کوئی ذمہ داری ادا، بڑی مشکل سے اس وقت پھر نعرہ نکلتا ہے۔ اور ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں تھوڑا ڈھیر سانو اس گل دا پتہ ہوتا ہے۔
تو اسی طرح یہ وسیلے، آیت وسیلہ کے نام سے جو آیت مشہور ہے، اس کی پوری تصویر دیکھو. چونکہ وہ بندہ کامیاب نہیں ہے کہ اللہ تو کہے تب کامیاب ہوگے جب یہ 3 چیزیں تمہارے پاس ہوں. تو ایسی ہے کہ یا اللہ دو تسی کسی اور نو چا دیویا ہے نا، سانو وچوں وسیلہ کاٹ کے دیو چا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ پوری آیت کو دیکھے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نمبر 1 اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. 2 وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور شدت سے تلاش کرو، خواہش رکھو اس کی طرف. کس کی خواہش رکھو؟ کس کو ڈھونڈو؟ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریں، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ عربی زبان میں اس چیز کو، اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے. توجہ پوری کریں میری طرف. وسیلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اے تو نہیں سنے ہو سی زیارتہ تے جانا ہے تے کوئی وسیلہ نہیں پیا لبدا جی. وسیلہ یعنی کوئی چیز جو مجھے مدد کرے گی، میرا مسئلہ حل ہوگا. تو ہم جب کہتے ہیں محمد و آل محمد وسیلہ ہے، کس کے قریب جانے کا وسیلہ ہے جی؟ اللہ کے. اللہ کا تقوی، اللہ کی طرف وسیلہ، یہ تلاش کرو. واضح ہے یہاں تک بات؟ اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو. تیسری چیز وجاہدوا فی سبیلہ. جب تقوی کا زیور پہن لیا، لباس پہن لیا تقوی کا، اکیلے سفر نہیں کر سکتے، وسیلہ بھی ڈھونڈ لیا، تھوڑا کام تو ہن شروع ہے. اے تو تیاریاں، یہ تو تیاریاں تھی، کام تو اب شروع ہوا ہے. تقوی کا لباس تمہارے پاس ہے، وسیلے تربیت کرنے والے، راستہ دکھانے والے تمہارے پاس ہیں. اب تمہارا کام ہے وجاہدوا فی سبیلہ. اب تم نے اللہ کی راہ میں کوششیں کرنی ہے. جب یہ کرو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اسی آیت وسیلہ تو صرف ایک شے نو یاد رکھتے ہیں، نہ تقوی نہ جاہدوا فی سبیلہ، وچوں اپنے مطلب دا کام کٹ کے سانو وسیلہ چاہیے. اچھا، وسیلے سے بھی اے کاش بتانے والے وسیلے کا بھی پورا مفہوم بتاتے. میری گفتگو تمام ہونے کے قریب آ رہی ہے. اے کاش وسیلے کا بھی پورا چہرہ دکھاتے. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ جس لئے دسن والے نو اے پتہ لگا بھئی اے جڑے سنن والے ہیں انہوں وسیلہ چاہیے اپنے مطلب واسطے. وسیلے تو نہیں پوچھ دے بھی تسی کی چاہتے ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ذرا سن لیجئے کتاب نہج البلاغہ. کیڑی کتاب؟ نہج البلاغہ. اس کا خطبہ نمبر ہے 108. ہو سکتا ہے یہ مرکز افکار اسلامی والوں نے چھاپی ہے. اس کا خطبہ نمبر 108 ہے. ہو سکتا ہے کسی دوسرے پبلشر کی کتاب میں 110 ہو، 109 ہو، تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے. لیکن جب جملہ آپ پہلا یاد رکھیں گے تو تھانوں آپ پہ لب پہنچیں گیا. البتہ لب دا انہوں یہ جڑا ڈھونڈے. ٹھیک ہے نا؟ فی الحال تو میں تھوڑے واسطے لب کے لے آتا، تھوڑی خدمت عرض پہ کرتا. یہ نہج البلاغہ میں جو کلام ہے یہ کس کا کلام ہے؟ 13 رجب والے دا.
13 رجب آ لیتا. غور سے سنیں، یہ پورا جو خطبہ یہاں پر موجود ہے، خطبہ نمبر 108، اس پورے میں میرے مولا نے اللہ کے قرب کے وسیلے گنوائے. کیا گنوائے؟ اللہ سے قریب ہونے کے وسیلے. آیت نے وسیلہ کس لیے کہا؟ وسیلہ کس لیے چاہیے؟ کس لیے وسیلہ ڈھونڈو؟ اللہ سے قرب کے لیے. وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی صرف دنیا میں اپنیاں مراداں پوریاں کراؤ تے آخرت انہاں دی سفارش کرو تے اینا تو نہ پوچھو بھی دنیا جیسا کیویں زندگی گزارنی ہے. یہ وسیلے کا صحیح مفہوم نہیں. وسیلہ یہ اس کا ہے صحیح کہ جو فقط ان سے اپنی غرض طلب نہیں کرتا بلکہ پہلے ان سے پوچھتا ہے پہلے تسی دسو نوکر کی کرے، تھوڑا خادم کی کرے، پھر تھوڑا دل ہوئے تو کوئی جڑا تھوڑا دل ہوئے عطا کر دے. تے ہن تے نوکر ایڈے سیانے انہاں تو پوچھ دے نہیں بھی تسی کی چاہندے، اپنی شاپنگ دی لسٹ دے چھڑ دے، اے میرا کرا دیو، اے کرا دیو، اے کرا دیو، انہاں دے صدقے چاہے ہو جاوے. تو یہ مولا کا خطبہ سن لیں اور آپ کی زحمت تمام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور وہ لوگ کہ جو میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنیں مائیں بھی جو بیٹھی ہوئی ہیں، جس کو یہ لگے کہ اے تب میں پہلی واری پہ سندا، جنہیں لگے کہ اے تب میں پہلی واری سنیا بھی اے بھی وسیلہ ہوندا ہے، تو پھر وہ ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگے کہ اے پروردگار، جویں ایسا تیری کتاب قرآن نہیں سے پڑھ دے ایویں اسی اپنے مولا دی کتاب بھی کوئی نہیں سے پڑھ دے. سنیں خطبہ نمبر 108. ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ سبحانہ، بے شک وہ بافضیلت ترین چیزیں کہ جن کے ذریعے وسیلہ ڈھونڈنے والوں نے وسیلہ ڈھونڈا ہے اللہ کی طرف. یعنی وہ سادہ لفظوں میں کہوں، وہ بہترین چیزیں جن کو وسیلہ تلاش کرنے والوں نے اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ بنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی بہترین وسیلے اللہ سے قرب کے. کسی نو گال چنگی نہ لگے تو میں نہیں پیاندا، مولا پیاندے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ کئی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، قرآن دی آیت پڑھدا باہر جا کے بندے آدن او مولوی صاحب آ جائے گال اے نہیں دستے بھی قرآن دی آیت چاہیے، کیونکہ بڑودے تو مڑ کام نہیں چڑھنا نا، وہ مولوی صاحب دا نہ کر دیں او آ گیا. اے بھی غور نہ سنو، اے مولا دا کلام ہے. نہج البلاغہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. بے شک یقیناً وہ بافضیلت ترین چیزیں کہ جن کے ذریعے متوسلون توسل کرنے والوں نے، وسیلہ تلاش کرنے والوں نے وسیلہ بنایا ہے. کدھر؟ اللہ سبحانہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے. اب ذرا یہ لسٹ سنتے جاؤ. مولا کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا الایمان بہ و برسولہ، سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان. جن دے کول اے کوئی نہیں اور اگلا قدم چاہ ہی نہیں سکدا، او نسائیاں اندر وڑن ہی نہیں دینا کہ نیڑے ہوئے. پہلا بہترین وسیلہ کیا ہے؟ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر. پھر والجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں کوششیں کرنا. جہاد کا معنی کوشش ہوتی ہے، اس کی ایک شکل جنگ ہے جب اس کا وقت آ جائے.
ورنہ جہاد کا لفظ کس لفظ سے ہے؟ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جد و جہد، یہ جہد کوشش کو کہتے ہیں عربی میں، اور اسی سے جہاد ہے۔ تو وسیلہ کیا اللہ کے قرب کا؟ اس کی راہ میں کوششیں کرنا۔ فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْإِسْلام، یہ اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے کہ جب اپنی جان بندہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہر اپنی دنیا کا، رشتہ داریوں کا، بیوی بچوں کی محبت، سب کو پیچھے کر دے، اللہ کے حکم کو آگے کر دے، تب انسان میدان جہاد میں اترتا ہے۔ مولا فرما رہے یہ ذروۃ الاسلام ہے۔ وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ، کلمۃ الاخلاص خالص اللہ کی توحید، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کلمۃ الاخلاص فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، کیوں؟ مولا فرما رہے اس لیے کہ یقیناً یہ فطرت میں رکھا ہے اللہ نے انسانوں کی۔ ہر انسان اصل میں توحید پرست پیدا ہوتا ہے، بعد میں شرک کے ساتھ آلودہ ہو جاتا ہے، اللہ کے شریک بناتا ہے۔ اگلا وسیلہ، یہ وسیلوں کی فہرست ہے، جبکہ ہم صرف وسیلے پر کیا سنتے ہیں؟ محمد آل محمد، محمد و آل محمد وسیلہ ہے، کوئی شک کی نہیں، لیکن یہ کیوں نہیں سنا؟ ان چیزوں کی فہرست کس نے بتائی ہے؟ مولا نے بتائی ہے۔ اگلا وسیلہ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا۔ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ، اس لیے کہ یہی اسلام کا آئین ہے، قانون ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا آئین شکن ہے، اس آئین کو توڑنے والا ہے جس آئین کا نام اسلام ہے۔ نماز وسیلہ ہے۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یعنی آپ کے مال میں جو واجب ہے ادا کرنا اللہ کی راہ میں، اسے ادا کرنا۔ مولا فرماتے فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ، اس لیے کہ یہ ایسا فریضہ ہے جس کو تم پہ واجب قرار دیا گیا۔ اگلا وسیلہ وَصَوْمُ شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ۔ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، اس لیے کہ یقیناً یہ اللہ کے عقاب سے ڈھال بن جائے گا روزہ۔ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَاعْتِمَارُهُ، اور اللہ کے گھر کا حج اور اس کے گھر کا عمرہ۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَيَرْحَضَانِ الذَّنْبَ، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ فقر کو، غربت کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اگلا وسیلہ سنتے جائیں، وصلۃ الرحم، اور آپس میں رشتہ داروں سے، مومنوں سے تعلقات کو جوڑے رکھنا۔ پنجابی فلماں دے ڈائیلاگ نہ بولنا، آج تو بعد تو میرے واسطے مر گیا تو میں تیرے واسطے مر گیا۔ جو یہ جملہ بولتا ہے اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے تعلق نہیں توڑنا۔ یہاں پر بھائی بھائی سے لڑے ہوئے، پیو پتر نہ لڑے ہوئے ہیں، جناب ماں نہ لڑے ہوئے، مومن بھی ہیں تے ہر شے کردے بھی بدے۔ تو مولا فرما رہے وصلۃ الرحم، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑ کر رکھنا۔ مولا فرما رہے کیا ہوگا جب یہ وسیلہ استعمال کرو گے؟ فَإِنَّهَا مَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ
ومنسأۃ فی الاجل، دو تمہیں اس کے نتیجے ملیں گے، ایک تمہارا مال زیادہ ہوگا، دوسرا تمہاری موت کو اللہ تاخیر میں ڈال دے گا۔ موت مؤخر ہو جاتی ہے رشتہ داروں سے تعلق اچھا قائم رکھنے سے۔ وصدقۃ السر، چھپا کے صدقہ دینا، فإنہا تکفر الخطیئہ، یہ گناہ خطاؤں کا کفارہ ہے۔ وصدقۃ العلانیہ، اور اعلانیہ خرچ کرنا، فإنہا تدفع میتۃ السوء، کہ یہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، بری موت نہیں آتی انسان کو۔ وصنائع المعروف، اور لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرنا، فإنہا تقی مصارع الہوان، اس لیے کہ یہ ذلت و رسوائی سے بچنے کا سبب ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وسیلے۔ پوری تصویر سامنے ہونی چاہیے، جب پوری تصویر سامنے نہیں ہوئی تو موڑ، پھر کیا ہوگا؟ وسیلے سے کیا ذہن میں آئے گا؟ اپنی حاجات، وہ بھی دنیا کی۔ وسیلے سے کیا ذہن میں آئے گا؟ آخرت میں سفارش۔ کبھی بھی اللہ کی اطاعت ذہن میں نہیں آئے گی، جبکہ وہ جو مولا متقیان ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے قرب کے، اللہ نے کہا ہے نا وسیلہ تلاش کرو، لو علی تمہیں بتا رہا ہے کہ اس سے بہتر کون بتائے گا کہ اگر اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو تو پھر بہترین وسیلے کون سی چیز ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کبھی وسیلے کے نام پر یہ چیزیں بھی ہماری زندگی میں آئی، ان کو بھی اللہ کے قرب کے وسیلے کے طور پر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں۔ سنتے جائیں، یہ ایک ہی خطبہ یہ کئی تقریریں چاہتا ہے، لیکن میں پڑھتا جا رہا ہوں، توجہ فرمائیں، خود جا کر گھروں میں پڑھیے گا۔ افیدوا فی ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں لگے رہو، فإنہ احسن الذکر، اس لیے کہ سب سے بہترین ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ وارغبوا فیما وعد المتقین، یہ ایک ایک لفظ پر توجہ کریں، اور اس چیز کی طرف رغبت کرو جس کا اللہ نے متقین سے وعدہ کیا ہے۔ کس سے وعدہ کیا ہے؟ متقین سے، بے ایمانین سے نہیں، جھوٹ اور فراڈین سے نہیں، کس سے؟ متقین سے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں اس چیز کی طرف رغبت کرو، ادھر جاؤ، اس کا شوق پیدا کرو جس کا وعدہ میرے اللہ نے متقین سے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے مولا کا ہم سے؟ یعنی وہ جو چیزیں ہیں نا جو چاہتے ہو، جو جنت ہے، جو نعمتیں ہیں، جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے، جو چاہو گے ملے گا، یہ کس سے وعدہ کیا اللہ نے؟ متقین سے وعدہ کیا۔ تو پھر تھوڑا سا شوق تقوی پیدا کرنے کا بھی اپنے اندر کر، تھوڑا زبانوں پہ بھی کنٹرول کر لو، تھوڑا آنکھوں پہ بھی کنٹرول کر لو، تھوڑا اپنی حرکتوں پہ بھی کنٹرول کر لو، کم از کم کچھ تو رنگ چڑھا ہو تم پر تقوی کا، کچھ تو اس محفل میں جچتے ہو تم جس محفل کا امام علی ہے، جو محفل متقین کی محفل ہے۔ وارغبوا فیما وعد المتقین، اور رغبت کرو اس چیز میں جس کا وعدہ اللہ نے متقین سے کیا ہے۔ فإن وعدہ اصدق الوعد، اس لیے کہ جان لو اس کا وعدہ تمام وعدوں سے سچا ہے۔ وَاقْتَدُوا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی کی رہنمائی کے پیچھے چلو۔ اب یہ مولا اپنے بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ رسول اللہ میرے مولا علی کے بھی مولا ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ وَاقْتَدُوا، اقتدا کرو، پیچھے چلو، کس کے؟ بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ، اس ہدایت کے پیچھے چلو جو تمہارے نبی نے کی ہے۔ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَادِ، اس لیے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہدایت وہی ہے جو محمد مصطفیٰ تمہاری کر کے چلے گئے۔
وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ، اور جو نبی کا طریقہ تھا، جو نبی کی روش تھی، اس روش کو زندگی میں اپنا لو۔ فَإِنَّهَا أَهْدَى السُّنَنِ، نبی کیسے لوگوں سے باتیں کرتے تھے، نبی کیسے سلوک کرتے تھے، اخلاق کیسا تھا، اس کو اپنا لو، اس لیے کہ سب سے بہترین طریقہ وہی طریقہ ہے جو تمہارے نبی کا طریقہ تھا۔ اگلا وسیلہ، یہ سب وسیلے بیان ہو رہے ہیں۔ وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، اگلا وسیلہ کیڑا آیا؟ وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کا علم سیکھو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ یہ سب سے خوبصورت ترین بات ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، سب سے بہترین بات یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کا علم حاصل کرو۔ اور کوئی بندہ آکھے شکر ہے میں تو قرآن ختم کیتا ہے، مولا نے بھی پتہ آئی، لہذا مولا نے بات آگے پوری کر دی کہ تاکہ اور نہ خوش ہوون جڑے کدی سمجھن دی کوشش ہی نہیں کرتے، ایویں ہی پڑھتے رہ جاتے ساری عمر۔ یہ غلط رواج ہے، یہ رواج یہی ہے ہمارے یہاں، لیکن یہ رواج غلط ہے۔ عربی میں پڑھنا قرآن کو ضروری ہے، لیکن قرآن طوطوں کے لیے نازل نہیں ہوا، انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور انسان بات کو سمجھ کے آگے بڑھتا ہے، اور یہ نازل بھی ہدایت کے لیے ہوا ہے۔ تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اس وسیلے کا تعارف کروا رہے ہیں، وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، قرآن کا علم حاصل کرو، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، یہ بہترین بات ہے، وَتَفَقَّهُ فِيهِ، اس قرآن کو اچھی طرح سمجھو، اس قرآن کو تفقہو، اچھی طرح سمجھو۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، یقیناً یہ قرآن دلوں کی بہار ہے، دلوں کی ہم سب کے پاس دل ہے نا، مولا فرما رہے اس دل میں بہار قرآن کے سمجھنے کے ذریعے آتی ہے۔ تفقہو فیہ، اس کو اچھی طرح سمجھو تو تمہارے دلوں میں بہار آئے گی، وہ اس کو بغیر سمجھے وہ بہار دل میں۔ مولا وسیلے کا تعارف بھی کروا رہے ہیں، اور تمہیں کرنا کیا ہے وہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو۔ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، یہ سینوں کی شفا ہے۔ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، اور قرآن کی خوبصورت تلاوت کیا کرو۔ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، یہ سب سے زیادہ نفع دینے والی داستانیں ہیں۔ توجہ ایک سیکنڈ کے لیے، مولا نے فرمایا نا خوبصورت طریقے سے اس کی تلاوت کرو۔ ہمارے ذہنوں میں تلاوت سے کیا آتا ہے؟ عربی میں پڑھنا یا سمجھ کے پڑھنا؟ کیا آتا ہے؟ دسو تو صحیح جی؟ نہیں، تلاوت دے لفظ دا کوئی نہیں پتا۔ تلاوت جی سوکھے سوکھے ہو کے دسو، تھوڑے فائدے دی گال کردا پیا۔ تلاوت جس لئے اسی آنے قرآن دی تلاوت، ساڑھے ذہن چاہندہ کی مطلب ہوندہ ہے؟ بھئی یہ عربی پڑھن دا مطلب تلاوت کرنا ہوندہ ہے یا سمجھ کے پڑھنا ہوندہ ہے؟ جی اسی عام طور تے تلاوت تو مراد عربی اچ پڑھنا لیندے ہیں، جے سمجھ کے پڑھنا لیندے ہوندے تو مڑ سمجھ کے بھی سارے پڑھ دے ہو میڈا، ٹھیک ہے؟ مولا یہ فرما رہے ہیں قرآن کی خوبصورت تلاوت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی داستان قرآن میں جو اللہ نے قصے بیان کیے ہیں وہ سب سے زیادہ تمہیں فائدہ دینے والے قصے ہیں۔ تو قصہ کب فائدہ دے گا؟ جب قصہ سمجھ میں آئے گا۔ تو خوبصورت تلاوت کون سی تلاوت ہوگی؟ جو انسان سمجھ کے پڑھے، جو سمجھ کے پڑھے ہی نہ انہوں کی پتہ کہتا قصہ چلدا پیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ کسے مولانا آیت پڑھی،
بھئی کافر ہمیشہ جہنم میں چرانا ہے. بندے آ کے سبحان اللہ اسا کو جہنم والی آیت نے جنت والی نہیں انہاں کہ سانو کی پتہ تھوڑی سور چنگی ہے یا سبحان اللہ کار چھڑ بھاویں اس سور دا نتیجہ اینڈ وچ کافر جہنم وچ پہ جاندے ہو. تو اگر چاہتے ہو یہ مولا کی نصیحت یہ مولا کا خطبہ ٹھیک ہے نا, اگر وہ والے نوکر ہم بننا چاہتے ہیں مولا کے کہ مولا دے زبان تو کلام نکلدا جاوے تو ساڈا دل کرے دوئے پیچھے ہومن میں پہلے ہوا عمل کرنے چ, تو پھر یہ والے وسیلے بھی اپنی زندگیوں میں داخل کر لیں. وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ. یہ سب سے زیادہ نفع دینے والے قصے ہیں. میرا وقت تمام ہو چکا ہے. آخری جملہ اس خطبے کا یہ سن لیں. یہ سارے وسیلے بتانے کے بعد آخر میں مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. جان لو یقیناً وہ عالم, عالم سے مراد عالم دین یا نہیں ہے, عالم یعنی جاننے والا, یعنی میں نے تمہیں کچھ باتیں بتا دی ہیں اب تمہارے علم میں آ گئی, اب یاد رکھو وہ جاننے والا جو اپنے علم کے خلاف عمل کرے تے علم انہوں دتا بھی کس ہوئے, دتا بھی باب مدینۃ العلم ہوئے. جان لے اور جاننے کے بعد اس علم کے خلاف عمل کرے. کل جاہل الحائر الذی لا یستفیق من جہل. یہ اس جاہل کی طرح ہے جو جہالت کی حیرتوں میں ایسا گم ہے کہ اسے کوئی افاقہ حاصل. چونکہ ایک تو بندہ وہ ہوتا ہے نا جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ راستہ بھٹک گیا ہو, جس کو راستہ دکھا دیا جائے وہ پھر اس راستے پہ نہ چلے, ہونے دا علاج کون کر سے. ٹھیک ہے نا, جاہل کا تو علاج ہے اسے علم دیا جائے, لیکن جن دے کول علم ہوئے تو موڑ حرکتاں وہ کرے جڑا جاہل کرتا ہے. مولا فرما رہے اس کو افاقہ نہیں ہو سکتا. بل الحجت علیہ اعظم, بلکہ اب اس پر حجت بھی اعظم عظیم تر ہو چکی ہے. یعنی جاہل کی کم سرزنش ہوتی ہے, عالم کی سرزنش زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں تو پتہ کوئی نہ آئی تے اس نہ کیتا تو تینوں تو سارا دسیا بھی آئی تو بڑھ بھی کوئی نہ کیتا. اس کی سرزنش زیادہ ہوتی ہے. والحسرت لہو الزم, اور جاہل کی نسبت عالم کی حسرت زیادہ اس پر لازم ہو جاتی ہے. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ الْوَمْ, اور اللہ کے ہاں بھی جاہلوں کی نسبت اس کی ملامت اور مذمت زیادہ کی جائے گی جو جانتا بھی تھا لیکن اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ شروع میں جو دو روایات سنائی آپ کو احادیث کتب اہل سنت میں سے اپنے مولا کے فضائل میں, اور اس کے بعد ایک آیت قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 35, اس کی مکمل تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور پھر اس میں سے بھی جو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, میں نے اس وسیلے کی ایک تفصیل اپنے مولا کے کلام سے آپ مومنین کی خدمت میں عرض کی. اب عمل کا میدان ہم سب کے لیے کھلا ہے, جو چاہے عمل کرے جو چاہے عمل نہ کرے. بات مکمل کر دوں, چونکہ بعض اوقات یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں نہ کی جائے تو ابہام رہ جاتا ہے. اب ذرا توجہ فرمائیں, یہ ساری چیزیں جو اس مولا کے خطبے میں ہیں یہ وسیلہ ہے, اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں محمد و آل محمد بھی وسیلہ ہے. تو ان سب کو ہم ایک تصویر میں رکھ کے دیکھتے ہیں مکمل تصویر کیا بنتی ہے. توجہ کریں, آیت میں اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کی وادی میں داخل ہو چکے ہو,
تمہارا سفر ابھی شروع ہوا ہے، ابھی کامیابی دور ہے، ابھی تم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، تمہارے امتحان لیے جائیں گے۔ یہ جو تم ایمان لائے ہو تمہارا رخ سیدھا ہوا ہے، ابھی کام تو کرنا ہے۔ اس سفر کو کامیابی سے طے کرنے کے لیے پہلا زاد راہ تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا تقوی۔ حج کی آیت ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سفر حج کو خود پر کر لے کہ اس نے جانا ہے، وہ سفر کا سامان زاد راہ تیار کرے، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، لیکن ایک سامان میرے کہنے پہ بھی ساتھ رکھ لینا، سفر حج کا بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ شاپنگ کر لو، تقویٰ ہو گئی کوئی نہ، بغیر تقوی تو یہ حج کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر حاجی آ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ساتھ حج کو بھی بدنام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اے ایمان والو، اس کامیابی، اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، تقوی کا لباس تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری اطاعت کروں گا۔ یہ نیت کر لینا آپ کو تقوی کے اسکول میں داخلہ دلوا دیتی ہے۔ تقوی کا ارادہ کر لیا، اللہ کی اطاعت کا ارادہ کر لیا، اگلا سٹیپ، اب تمہیں اللہ سے قریب ہونا ہے، اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ جتنی چیزیں بتائی گئی اس خطبے میں آپ کے سامنے، بتانے والی ہستی کا کیا نام ہے؟ بتانے والی ہستی کا کیا نام ہے؟ جی، مولا علی علیہ السلام۔ تو جب یہ چیزیں وسیلہ ہیں تو جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلی وہ بھی وسیلہ ہے، کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم تک یہ کون پہنچائے گا؟ بس یہ خاندان جنہیں ہم محمد و آل محمد کہتے ہیں، اللہ کا نبی اور ان کے بعد وہ ان سب کے بھی سردار ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی اللہ کا قرآن ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ ہستیاں وسیلہ ہے کس عنوان سے؟ جو کچھ اللہ نے ہماری رہنمائی کرنی تھی وہ ان کے ذریعے کی ہے، جس کی گواہی یہ خطبہ بھی دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہ قرآن کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ اللہ کے نبی کے وسیلے سے پہنچا ہے۔ بس یہ ہستیاں وسیلہ ہیں، جیسے استاد ہوتے ہیں، جیسے مربی ہوتے ہیں، اور وہ بچوں سے کہتے ہیں، غور سے سننا، وہ بچے سے کہتے ہیں یہ نصاب ہے، پڑھاؤں گا تجھے میں، اگر تو اس پر چلے گا، اگر نصاب کو محنت سے پڑھے گا تو میں تجھے گارنٹی دے رہا ہوں تجھے اچھے نمبر ملیں گے۔ پڑھانے والا کون ہے؟ وہ بھی وسیلہ ہی ہوتا ہے۔ توجہ، وہ تمام چیزیں جو منزل تک پہنچنے میں حصہ بنتی ہیں ان سب کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ پس رہنما ہونے کے عنوان سے محمد و آل محمد وسیلہ ہے، اور جو رہنمائی انہوں نے کی ہے جس کا نام اسلام ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو، جتنے کام انہوں نے بتائے ہیں ان پر عمل اللہ سے قرب کا وسیلہ ہے۔ اور یہی معنی ہے کہ جب وسیلہ تلاش کر لو، جب رہنما ڈھونڈ لو، وجاہدوا فی سبیلہ، اب محنت کرنا تمہارا کام ہے۔ اب اس اسٹوڈنٹ کا کام ہے کہ استاد نے جو رہنمائی کر دی ہے اس پر محنت کرے، پڑھے، عمل کرے، تاکہ امتحان میں اچھے نمبر۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا خطبہ نمبر 108، یہ کم از کم مولا کے چاہنے والے ایک مرتبہ خود سے ضرور گھروں میں پڑھیے گا، اور میرے بیان کرنے کے بعد آپ کا اپنا پڑھنا یہ اس پر عمل کی آپ کو زیادہ ترغیب دلائے گا۔ ورنہ ہو سکتا ہے یہاں سے باہر نکل کر کوئی بندے بھی آکھے جشن تے گیا سے سواد شواد کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اہل بیت کی محفل میں آیا کریں، پہلی نیت
ان کا علم حاصل کرنے کی کر کے آیا کرے، سواد کہیں اور سے جا کے لے لیا کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سواد یہ شیئں دنیا بھریاں پئین، جس چیز کی کمی ہو گئی ہے دنیا میں وہ ان کی اطاعت ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ قیامت کے دن یہ ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں، اپنے اطاعت گزاروں میں قبول فرما لیں، اور اللہ کے دربار میں گواہی دے کہ جب دنیا کی اکثریت تیری نافرمانیاں کر رہی تھی، انہوں نے ہماری بات سنی اپنے اپنے زمانوں میں، اور یہ ہماری بات سن کر اس طرح نہیں چلے، بلکہ اے اللہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تیری اطاعت میں زندگیاں گزاری ہیں، اپنی زندگیاں اپنی مرضی سے نہیں، ہماری بتائی ہوئی باتوں کے مطابق گزاری ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے آج کے اس مبارک ترین دن کے صدقے، آج کے اس بابرکت ترین دن کے صدقے، اے پروردگار قرآن کریم کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے، اور بالخصوص آج کے دن کے مولود کے صدقے، اے پروردگار ہمارے اندر ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں جیسا ہونا چاہیے، پروردگار ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو کچھ صفات انہوں نے اپنے ماننے والوں میں دیکھنی چاہی ہے، اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو اے پروردگار وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر موجود ہیں تو اے پروردگار ان صفات کو مزید مضبوط کرنے کی اور نکھار ان میں پیدا کرنے کی اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جتنے لوگ اس بابرکت محفل میں مومنین مومنات یہاں پر تشریف لائے ہیں، جو بھی اپنے دل میں کوئی پریشانی رکھتا ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، مالی مشکل ہے، کوئی دیگر مشکل ہے، اے پروردگار تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پروردگار تمام مومنین مومنات کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار اگر کوئی بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے، بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اس محفل میں شرکت کرنے والے اور بالخصوص جو اس کے بانی ہیں، پروردگار ان کے رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ پروردگار ان کے مرحومین کے، ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ہماری اس دنیا میں آخری سانس ایمان پر اور محمد و آل محمد کی محبت پر اور ان کی اطاعت کی حالت میں فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔